العظمت للہ. کتنا کمال ہے جناب سیدہ کا کہ جس نبی کو اللہ نے علی جیسا پیشوا دیا، علی جیسا جانشین دیا، زمین پر کعبے کے اندر دیا. اللہ نے عظیم معجزہ قرآن دیا، زمین پہ اتارا. فاطمہ عظیم تحفہ تھی، نبی کو اللہ نے زمین سے عرش پہ بلا لیا. عظمت محمد و آل محمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات. یہ جو صلوات پڑھتے ہیں نا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ. کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا ہم پہ درود پڑھتے ہو تو اس لیے پڑھو کہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایات مختلف ہیں کہ نبی کو اللہ نے 40 روزے رکھوائے. نور فاطمہ کی تیاری ہو رہی ہے. پھر اللہ نے نبی کو رات کے وقت چپکے سے معراج پہ بلا لیا. معراج پہ گئے نبی. خدا فرماتا ہے ادنو منی، محمد میرے قریب آؤ. ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. اللہ کے پاس کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت نہیں ہے. قریب تو وہاں ہوتا ہے جہاں احاطہ ہو، جہاں محدودیت ہو. اللہ تو لامحدود ہے. تو اللہ نے دیکھا کہ محمد جو زمین سے میرا ایک عبد معراج پہ آیا ہے، تنہائی محسوس نہ کرے، قرب کا تمغہ دے دیا. پھر فرمایا، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ ہے، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، یہ میرا نبی ہے، تنہائی محسوس نہ کرے. اللہ نے نبی کی پسندیدہ شخصیت علی جو نبی کا بھائی ہے، اس کے لہجے میں نبی سے کلام کیا. ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اب نبی جب معراج پہ پہنچ گئے اللہ سے کچھ مانگ لیا. نہیں، نبی نے اللہ سے پھر بھی کچھ مانگا نہیں. خدا نے فرمایا تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے نبی ان قریب ہم تم کو اتنی عظیم نعمت دیں گے، اتنا عظیم تحفہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک لفظی جملہ کہتے چلوں ادبی لحاظ سے، اب آپ تشریف فرما ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ایتا، دینا، کسی کو عطا کرنا. ایک ہوتا ہے آتا، عطیہ جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، عطیہ دینا. قرآن کریم میں دیکھیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایتا کا لفظ استعمال کیا ہے. جب نبی سے خطاب کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. عجیب لطف آتا ہے کہ جب بندہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے. بھائی ایتا وہ ہوتا ہے جو مانگنے پہ ملے، حق بننے پہ ملتا ہے. عطیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے ملتا ہے. نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے دیا. جناب سیدہ اتنی عظیم ہستی ہیں. میں نے پہلے 2 باتیں کی، تیسری بات اب کرنے لگا ہوں. اتنی عظیم ہستی ہیں جناب سیدہ کہ جس کا نور اللہ نے عام لوگوں کی، عام نبیوں کی صلبوں میں نہیں رکھا. فاطمہ کا نور دینے کے لیے اللہ نے نبی کو زمین سے عرش پہ بلا لیا اور پھر پھل کے ذریعے جناب سیدہ کا نور جناب رسول خدا کو عطا کیا. نبی دنیا میں تشریف لائے، واپس زمین پہ آ گئے. اب جناب سیدہ کا نور سرور کائنات کے بطن اطہر سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا. چونکہ مکہ کی عورتوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب بی بی جس کے اسلام پہ احسانات ہیں، مصنع اسلام و مصنع نبوت کو مکے کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا.
کہ ہمارا آپ سے بائیکاٹ ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تو نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے یہ عورتیں مکہ والی جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس لے کے آتی تھیں، بی بی نے انکار کر دیا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب بی بی کو تنہائی محسوس نہ ہو، جناب سیدہ ماں کے شکم میں ماں سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں کی شکم میں ایک بچی ماں سے بات کر رہی ہے۔ پیغمبر گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ باتیں کر رہی ہیں، سامنے کوئی نہیں ہے۔ پوچھنے لگے خدیجہ الکبریٰ بتا تم باتیں کس سے کرتی ہے، سامنے تو کوئی نہیں ہوتا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویونسنی، اے نبی خدا جو بچی میرے پیٹ میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ میری مددگار ہے۔ جو بچی ماں کے شکم میں ماں کے لیے مشکل کشا ہو وہ کیا عظمت کی مالک ہوگی۔ بائیکاٹ کیا ہوا ہے عورتوں نے، مکہ والوں نے۔ اور جب اسی بی بی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اسی بی بی کی ولادت کا وقت جب قریب آیا، مکہ کی عورتیں نہیں آئیں۔ اور میں کہوں گا اللہ ان کو بلائے کیسے، جو پاک و عصمت و طہارت والی بی بی گودے جناب خدیجہ الکبریٰ میں آ رہی ہے، وہاں کافر عورتوں کا کام کیا ہے؟